قرآن کہتا ہے اے نبی میں نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے، اے نبی تو دیکھ بھی رہا ہے، تو سن بھی رہا ہے، تو غلاموں کے پاس موجود بھی ہوتا ہے۔ مسند بزار کی ایک حدیث سنا رہا ہوں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے، تمہارے لیے حدیث بیان کی جاتی ہے، اور میرا چلا جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں حوض پر تمہارے لیے انتظار کر رہا ہوں گا، تمہارے لیے انتظام کرنے والا ہوں، اور ارشاد فرما تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ جب کسی امتی کے اعمال اچھے ہوتے ہیں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اور جب کسی امتی کے اعمال اچھے نہیں ہوتے تو یاد رکھیے حضور فرماتے ہیں اس کے لیے میں استغفار کرتا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھیے۔ آج آپ کا عمل جو خیر کا عمل آپ کر رہے ہیں، حضور کی میلاد کا عمل کر رہے ہیں، رب کائنات کی عزت کی قسم گنبد خضرا کے مکی کی روح خوش ہو رہی ہے، اور یہی خوشیوں کا معاملہ ہے کہ آج چہرے چمک رہے ہیں، اور یہ بھی ساتھ ساتھ ذہن نشین رہے خدا را ہم بھٹک گئے ہیں، انگریز نے ہمارے دماغوں پہ پہرا بٹھا دیا ہے، ہم غلامی میں ڈوب گئے ہیں، بلکہ قرآن کو بھی اس وقت ہم ناقص کہنا شروع ہو گئے ہیں۔ اقبال مرحوم رو کر یہ کہتا تھا ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں انہیں غلامی کی آداب۔ کہتے ہیں اب تو قرآن کو بھی ایک ناقص کہنے لگے ہیں۔ تو شاہد کا معنی میرے محترم نے خوبصورت انداز میں کیا ہے، میں نے اس میں اضافہ کر دیا ہے۔ آج جھگڑا اس بات پر ہے، خدا کی عزت کی قسم حضور کی نگاہوں سے کوئی چیز اوجل نہیں ہو سکتی۔ جب ولی کی نگاہ سے کوئی چیز اوجل نہیں ہو سکتی، نبی کی نگاہ سے کیسے اوجل ہو سکتی ہے؟ اسی منبر رسول پر آقا کے غلام بیٹھے ہیں، حضرت فاروق اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، اور خطبے کے دوران پکارنے لگے یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، اے جبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف چلے جاؤ، پہاڑ کی طرف چلے جاؤ۔ ساریہ اس صحابی کا نام تھا جس کو آپ نے بہت دور ایک فوج کا کمانڈر بنا کر بھیجا تھا، اس کو آپ پکار کر جب ایک مہینے کے بعد حضرت ساریہ آئے، پوچھا ساریہ فلاں خطبے کے دوران فاروق اعظم تمہیں پکار رہے تھے، بات تھی کیا؟ عرض کرنے لگے اللہ کی عزت کی قسم مجھے شکست ہو گئی، میرے ساتھیوں کو شکست ہو گئی۔ فاروق اعظم کی آواز گونجی اے ساریہ پہاڑ کی طرف چلے جاؤ۔ میں نے جب اپنے ٹوٹی ہوئے فوج کو پہاڑ کی طرف جمع کیا، فاروق اعظم کی ہدایت کے مطابق رب کائنات نے ہمیں فتح عطا فرما دی۔ اے عمر پوچھنا چاہتا ہوں تو کیسے دیکھ رہا تھا؟ عمر جواب دیتا ہے میری نگاہ میں رب کائنات نے وہ طاقت پیدا کر دی تھی۔ اے عمر تو آواز کیسے پہنچا رہا تھا؟ عمر آواز جواب دیتا ہے یہ آواز میری تھی، طاقت رب کائنات نے عطا کر دی تھی۔ جب نبی کے غلاموں کا یہ حال ہے اس نبی کا حال کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی قدر، نعت خان کو دعوت دینے سے پہلے میرے پیر و مرشد کی طرف سے ایک حکم ہے، اس اعلان کو اب اچھے طریقے سے سماعت فرمائیں۔ خاص طور پر اکاڑے کے رہنے والے اور صاحبال کے رہنے والے اچھے طریقے سے سماعت فرمائیے۔ آج معاشرے میں جو آپ کی مخالفت ہوتی ہے، کہ یاد رکھیے ایک بزرگ کا جملہ ہے، اگر آپ کسی راستے پر چل رہے ہیں اور آپ کی مخالفت نہیں ہو رہی، اپنا راستہ چھوڑ دیجئے، وہ حق کا راستہ نہیں ہو سکتا۔ حق کے راستے میں مخالفتیں ہوتی ہے، یہ حق کے راستے کی پہچان ہوتی ہے۔ نادان لوگ ٹکراتے ہیں لیکن پاش ہو جاتے ہیں، وہی مخالفتیں کرنے والے بعد میں غلامی کی آواز لگاتے ہیں۔ آج سلسلہ سیفیہ کی بھی مخالفت ہوتی ہے، معاشرے میں نادان لوگ بڑی سخت مخالفت پر بعض اوقات اتر آتے ہیں، لیکن رب کائنات کی عزت کی قسم جب سمجھ آتی ہے تو پھر توبہ کرتے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ ہم نے رب کو بھی ناراض کیا ہے، رب کے رسول کو بھی ناراض کیا ہے۔ ہمارے ایک محترم اسی مخالفت کا شکار ہوئے ہیں، مولانا پیر طریقت امام بخش ندیم محمدی سیفی صاحب، میں ان کی طرف سے اور اپنے مرشد کامل کے ارشاد کے مطابق دوستوں سے اعلان کر رہا ہوں کہ وہ محفل کروا رہے ہیں 24 مارچ بروز منگل، جامع محمدیہ گنج بخش کالونی محمد پورہ روڈ سائیوال۔ اس میں خاص طور پر پیر و مرشد کا حکم ہے سائیوال والے اور اکاڑے والے ساتھی وہاں پر ضرور پہنچیں۔ اب تشریف لاتے ہیں جناب سیف اللہ محمدی سیفی صاحب، بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کلہائے عقیدت پیش کرے۔ تمام حضرات درود شریف کا نذرانہ۔